ہر باطل پرست جادو پر بڑا یقین رکھتا ہے، اور جادو ہوتا بھی ہے، اس کی بھی تفصیل آپ نے سنی ہے کہ جادو ہوتا، بڑے بڑے بزرگوں پہ جادو کیا گیا، حضور علیہ السلام پر بھی جادو کرنے کی کوشش کی گئی، سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر پہ جادو کیا گیا، سرکار غریب نواز پہ جادو کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، جادو کی طاقت کبھی اللہ کی طاقت سے بڑھ کر کے نہیں ہو سکتی، قرآن کی طاقت سے بڑھ کر کے نہیں ہو سکتی۔ جادو کیوں اپنا اثر دکھا رہا ہے؟ جنابت کی حالت میں سوتے ہیں تو 8-10 گھنٹہ ویسے ہی سوتے پڑے رہتے ہیں، جادو اس لیے اثر کرتا ہے۔ عورتوں پہ بد نظری کرتے ہیں، جادو اس لیے اثر کرتا ہے۔ بے وضو رہتے ہیں، جادو اس لیے اثر کرتا ہے۔ قرآن سے دور ہے، جادو اس لیے اثر کرتا ہے۔ ناجائز و حرام کام، زنا، بدفعلی، لواطت، اغلام بازیاں، یہ ساری جو چیزیں ہیں، ان گناہوں کا ذکر کرتے ہوئے شرم آتی ہے، لیکن یہ جادو جو لوگوں پہ اثر کر، میں یہ نہیں کہتا کہ جن جن پہ جادو اثر کیا گیا سب ایسے ہی ہیں، استغفر اللہ، ایسی بات نہیں۔ کبھی اللہ کے نیک بندوں پر بھی کسی حکمت کے تحت جادو اثر کر گیا، لیکن اکثر و بیشتر اپنے خود کے حالات ایسے ہیں، گندگی، ناپاکی۔ بلکہ اگر آپ ہمیشہ باوضو رہیں تو انشاءاللہ جادو آپ پہ اثر نہیں کرے گا۔ بہت بہت مؤثر علاج ہے جادو سے بچنے کا، جادو سے بچنے کا مؤثر بہت عظیم علاج، کیونکہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو باوضو رہتا ہے وہ اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ لیکن اب باوضو رہنے کا مطلب کیا؟ جو اللہ کے لیے باوضو رہا وہ اللہ کے قلعے میں محفوظ ہے۔ جو دکھاوے کے لیے کہ لوگ مجھے باوضو سمجھے اور مجھے لوگ اللہ والا سمجھے، تو پھر لٹیا تو ڈوبنی ہے۔ جہاں ریا ہوگی وہاں کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ ریا مت کرو، خلوص کے ساتھ اللہ کے لیے باوضو رہو۔ اس کی پہچان کیا ہے؟ جو اللہ کے لیے باوضو رہتے ہیں، پھر وہ عوام کے سامنے بھی وضو کرتے ہیں، اور اکیلے ہوتے ہیں تو بھی وضو۔ لوگ دیکھ رہے ہو تو وضو کریں، لوگ نہیں دیکھ رہے ہو تو پھر بے وضو کیا، بے غسل بھی پڑے رہیں، علیہ۔ بلکہ آپ کو بتاؤں بے غسل رہنا کتنا نقصان دہ ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت تمیم داری انصاری، جانتے ہیں ان کا مزار چنئی میں ہے، حضور کے صحابی، جن صحابہ کا مزار ہندوستان میں ان میں سے ایک حضرت تمیم داری انصاری بھی، اور حضور علیہ السلام نے ان کو اپنی انگوٹھی دی تھی، فرمایا کہ انشاءاللہ اس انگوٹھی کے ساتھ ہم قیامت میں ملیں گے۔ حضرت تمیم داری انصاری کو ایک جن، ناپاک جن اٹھا کے لے کر چلا گیا تھا، ان کو صحابی کو اٹھا کے لے گیا۔ وجہ اس دن یہ ہوا کہ وہ جنابت کی حالت میں کسی سبب سے، جان بوجھ کے نہیں، کسی سبب سے ان کو غسل کرنے میں تاخیر ہو گئی، تو جن آیا اٹھا کر لے گیا، اور بلکہ جب لے گیا تو پھر اس وقت آپ تشریف لائے کہ صدیق اکبر بھی پردہ فرما گئے تھے، فاروق اعظم کا خلافت کا دور تھا، اور جب آئے تو آپ کی بیوی بھی آپ کو پہچان نہیں رہی تھی، ایسے حالات۔ ایک طویل داستان ہے، میں مرکز پہ اس کو کبھی بیان کر چکا۔ حضرت تمیم داری انصاری کی پوری زندگی میں نے بیان کی ہے، اگر آپ لوگ کو یاد ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں یاد ہے تو کبھی یاد دلائیے، پھر انشاءاللہ ایک بار اور اس کو ہم بیان کر دیں، اس کا پورا پس منظر کیا ہے۔ بہت دلچسپ ہے وہ سفر۔ بلکہ جب وہ اٹھا کے لے گیا تو حضرت تمیم داری انصاری نے 7 زمینوں کی بھی سیر کی، سمندر کے اندر کی بھی سیر کی، سمندر کے اندر کی بھی سیر کی آپ، اوپر بلندیوں کی خلاؤں کی بھی سیر کی آپ، پورا واقعہ ہے۔ آج وہ نہیں، آپ بتا دینا ذمہ داروں کو کہ جن کو یاد ہے تو ٹھیک ہے، نہیں یاد ہے مجھے آپ سے، آپ کی خاموشی یہ بتاتی ہے کہ شاید آپ کو یاد نہیں۔ کتنے لوگوں کو یاد ہے؟ کچھ پتہ ہے؟ ہاتھ اٹھائیں، بیان ہوا یاد ہے؟ ماشاءاللہ، چلیے 2-4 ہی لوگ ہیں، باقیوں کی شاید برسوں بیتے، اس کو بہت دن بیتے، اس کو انشاءاللہ کسی دن اس کو لیتے ہیں، حضرت تمیم داری انصاری کی زندگی کو، اس میں آپ ضرور تشریف لائیے گا، بہت خوبصورت واقعہ ہے وہ۔ تو اسلام دشمن عناصر کی ہمیشہ سے کوشش یہ رہی ہے جادو کا سہارا لینا، اور انہوں نے ہمیشہ جادو کا سہارا لیا لوگوں کو کے دل جیتنے کے لیے۔ تو وہ جو نجران کا بادشاہ تھا زیدان کا، تو اس کے پاس بھی بڑے بڑے جادوگر تھے۔ جادو سے کبھی مت ڈرنا، ہمارے پاس جادو کے توڑ کے لیے اتنا زبردست علاج ہے۔ ایک تو آیت الکرسی شریف، سورۃ الفاتحہ، اور سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ مگر بس اتنی بات ہے، چائے کی لذت اسی زبان کو اچھی لگتی ہے جس زبان کو ٹائیفائڈ کا مرض نہ ہو، اور قرآن تیر کی طرح اثر انداز ہوتا ہے ان زبانوں سے جو زبانیں غیبت سے بچتی ہے۔ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے اور لوگ محفوظ ہیں، وہ کون ہے؟ اس سے بڑا مرتبہ ہے مومن۔ مومن کون ہے؟ جو اپنے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، وہ کون ہے؟ مسلم۔ اور مومن وہ ہے جو ستانے والوں کو بھی دعا دے، جو ظلم کرنے والوں کو بھی معاف کر دے، وہ ہے مومن۔ قرآن رحمت ہے ان کے لیے، اور وہ پڑھ دے تو شفا ہو جائے۔ ایک شخص کو کسی کو بچھو نے کاٹ لیا تھا، صحابہ کرام جا رہے تھے، کہا بچھو نے کاٹ لیا، انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دیا، شفا ہو گئی۔ سورہ فاتحہ سے بڑی کوئی سورت ہے؟ سورۃ الشفا ہے، سورۃ الدعا ہے، سب مسانی ہے، ام الکتاب ہے، فاتحۃ الکتاب ہے، کتنے نام ہے اس کے، سورہ فاتحہ۔ لیکن ہمارا حال تو یہ ہے کہ جو آسان ہے اس پہ ہماری توجہ ہی نہیں ہے۔ آقا فرماتے ہیں
اگر اللہ امت محمدیہ کو ہلاک کرنا چاہتا تو نہ کبھی فاتحہ دیتا نہ کبھی ماہ رمضان دیتا. کیا میں اپنے ذوق کے مطابق کہہ رہا ہوں؟ اگر ہلاک کرنا چاہتا تو اللہ اس قوم کو کبھی فاتحہ سے مراد سورت فاتحہ کبھی نہ دیتا. پتا چلا جہاں فاتحہ ہوگی وہاں کبھی ہلاکت نہیں ہو. اور 1857 کے بعد والے پورے قرآن میں کسی سے نہیں چڑھتے, وہ فاتحہ سے ہی چڑھتے ہیں. الفاتحہ کہو تو تکلیف, فاتحہ پڑھو تو تکلیف, قبر پہ الفاتحہ تو تکلیف. لیکن جو اللہ کے نزدیک نیک بننا چاہتا ہے, اب غوث پاک فرماتے ہیں جو نیک ہے ان کی 10 نشانیاں ہیں. غوث پاک فرماتے ہیں جو اللہ کے نزدیک نیک اور متقی بننا چاہتا ہے, ریاضت و مجاہدے والا بننا چاہتا ہے, اس کی 10 نشانی ہے. 10 نشانی جس میں ہو جائے وہ نیک ہے, اللہ کے نزدیک نیک ہے, رسول اللہ کے نزدیک نیک ہے. اب وہ 10 نشانی کیا ہے؟ اپنے ضمیر کی عدالت میں آج خود کھڑے ہو کر کے اپنے دل سے فیصلہ کرنا, کیا یہ میرے اندر موجود ہے؟ کیا میرے اندر یہ موجود ہے؟ واقعی میں نیک ہوں. ہاتھ میں تسبیح ہے, بغل میں مصلی ہے, موبائل کے اندر قرآن ہے, تلاوت بھی ہے, داڑیاں بھی ہے, ٹوپی بھی ہے. لیکن غوث پاک فرماتے ہیں جو سچے نیک لوگ ہیں ان کی 10 نشانی ہے. فرماتے ہیں پہلی نشانی یہ ہے جو سچا نیک ہوتا ہے وہ قسم نہیں کھاتا, وہ قسم کھانے سے بچا کرتا ہے. عنوان دیکھیں کیا عنوان ہے, اللہ اکبر. فرماتے قسم مت کھاؤ, قسم کھانے سے بچو. یہ جھوٹی قسم کی بات نہیں ہو رہی ہے, سچی قسم بھی مت کھاؤ. اپنے دنیاوی معاملے میں قسم مت کھاؤ. نیک لوگوں کی نشانی ہے کہ وہ قسم نہیں کھاتے, جھوٹی تو کبھی نہیں کھاتے, وہ سچی بھی نہیں کھاتے. دنیا کے معاملے میں سچی بھی قسم. قسم کا مطلب کیا ہے؟ آج تو سودا بیچتے ہوئے لوگ قسم کھاتے ہیں, آج تو چند پیسوں کے عوض لوگ قسم کھاتے ہیں, آج تو سبزی بیچتے ہوئے لوگ قسم کھاتے ہیں. اللہ فرماتا ہے میرے نام کو قسموں کا نشانہ نہ بناؤ. جو میرے نام کی جھوٹی قسم کھاتا ہے میں اس کی 7 پشتوں پہ لعنت کرتا ہوں. اپنے بچوں سے محبت نہیں, سچی بھی مت کھاؤ. دنیا کے ماں حتی الامکان قسم کو چھوڑنے کی کوشش کرو, مت کھاؤ. کیونکہ بات بات پر قسم کھانے والا اللہ کے رسول فرماتے کہ جھوٹا ہے. جھوٹے آدمی کی پہچان یہ ہے کہ وہ قسمیں زیادہ کھائے گا. قسم مت کھاؤ, سچی بھی مت کھاؤ. بار بار سچی قسم کھانے سے بھی روزی تنگ ہوتی ہے, روزی میں تنگی آتی ہے. لوگ کہتے ہیں روزی تنگ ہو گئی قسم کی وجہ سے. سچی قسم بھی مت کھاؤ. جھوٹی تو مسلمان کھا ہی نہیں سکتا, سچی بھی قسم مت کھاؤ. قسم کھانے سے پہلے نیک کی پہلی نشانی ڈھونڈو, اپنے اندر ڈھونڈو. مسجدیں بھرنے پہ گھمنڈ ہے تمہیں, داڑیوں کی تلاش پہ گھمنڈ ہے تمہیں, روزانہ کتنی قسمیں کھاتے. ہاں دین کی حقانیت پر جتنی چاہے قسم کھا لو, کیونکہ ہمارا دین سب سے سچا دین ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. اپنے بلکہ لوگوں کے تو تقیہ کلام بن گئے, قسم سے یار آج یہ نہیں کرنا, قسم سے یار آج وہ نہیں کرنا. یہ حال ہے لوگوں کا. قسمیں مت. چہرے کی رونقیں بدل جاتی, چہرے کا رنگ اڑ جاتا, خوبصورتیاں چلی جاتی. میری بہنوں سے بھی کہتا ہوں ساس بہو کے جھگڑے میں قسم. کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ قرآن اٹھا, قرآن اٹھا. میں کہا قرآن اب قسم کے لیے رہا؟ قرآن پڑھتے کتنا ہو اور قسم کے لیے کتنا اٹھاتے؟ قرآن قسم کے لیے آیا تھا, قرآن قسم کے لیے آیا تھا یا پڑھنے کے لیے آیا تھا؟ قرآن قسم کے لیے آیا تھا یا عمل کرنے کے لیے آیا تھا؟ پہلے نیک کی پہلی نشانی, پہلی خصلت وہ قسم نہیں کھاتا. دوسری نشانی نیک کی وہ جھوٹ نہیں بولتا. ڈھونڈو, تلاش. بہت جنتی بننے کا غرور ہے نا, بڑی معذرت, بڑا گھمنڈ ہے نا جنت, کتنا سچ بولتے. مائیں بہنیں آپ ہم کتنا, آج تو لوگ جھوٹ بولنے کو گناہ بھی نہیں سمجھتے. غوث پاک کا خطاب ہے, میں نہیں, میں کوئی شے نہیں, میری کوئی اوقات نہیں, میری کوئی حیثیت نہیں. یہ تو غوث پاک فرمائے. کیا دوسری نیک کی دوسری خصلت, دوسری خوبی وہ جھوٹ نہیں بولتا. ہم لوگ کتنا جھوٹ بولتے ہیں یار, کتنا. مسجد میں بیٹھ کے بھی جھوٹ بولتے ہیں لوگ, مسجد میں بیٹھ کے, گھر میں بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہیں. جھوٹ آج لوگ کچھ سمجھتے ہیں. اللہ کے رسول سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ فرمایا نہیں, جھوٹ منافق بولتا ہے, مومن نہیں بولتا. جھوٹ, سچائی کہاں گئی؟ آج ہمارے بچے ہم سے جھوٹ سیکھ رہے ہیں. ان کو جھوٹ سیکھنے کے لیے کہیں جانا نہیں ہے, وہ ماں باپ سے جھوٹ سیکھ رہے ہیں. ماں جھوٹ بول رہی ہے, ابا جھوٹ بول رہے ہیں, دادا جھوٹ بول رہے, دادا, سب جھوٹوں کا ماحول ہے. کسی نے کہا تھا اچھا شعر ہے, اچھا شعر ہو تو پڑھنا چاہیے کسی شاعر. اس نے کہا تھا جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا ہے سچ بولو, جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا ہے سچ بولو, سرکاری اعلان ہوا ہے سچ بولو. ایشیا میں ایک ملک ہے, بہت بڑا ملک ہے, غالباً 100 کروڑ سے زیادہ اس کی آبادی ہے. اس کا نام آپ سرچ کر لینا گوگل پہ جا کے, 100 کروڑ سے زیادہ اس کی آبادی ہے. ایشیا کا ایک ملک ہے, اس کا پرائم منسٹر دنیا میں سب سے زیادہ جھوٹ بولتا ہے.
بہت جھوٹا ہے وہ، بہت جھوٹ بولتا. آپ ڈھونڈیے گا کون ہے وہ کہاں رہتا ہے، کس طرح رہتا ہے. ایسا لگتا ہے جیسے اس نے جھوٹ میں ڈبل پی ایچ ڈی کیا ہے، اتنا جھوٹا. تو اس ملک میں جب پرائم منسٹر کی جو زیر سرپرستی رہتے ہیں وہ بھی تو جھوٹ کے پھندے پھنس گئے. لیکن لوگ کچھ بھی کرے، کسی ملک میں کوئی بادشاہ کوئی پرائم منسٹر ہو، لیکن ہمارے لیے تو قابل اتباع اگر کوئی ذات ہے تو وہ محمد رسول اللہ کی ذات. ہم کسے کیا جانے، ہمیں تو اتباع کرنی ہے آمینہ کے لال کی. اور آئیے حضور کی بات آئی ہے تو مجھے ایک بات یاد آ گئی ہے. حضور کتنے سچے تھے. حضور کے دشمن بھی ان کی سچائی کی گواہی دیتے تھے. جس کے دشمنوں نے کہا انت صادق الوعد الامیر، وہ محمد الرسول اللہ کی ذات. اور ایک روایت یاد آئی، سچ بولنے سے چہرہ چمکتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ اچھے صابنوں سے چہرہ چمکتا ہے، اچھے فیس واش سے چہرہ چمکتا ہے، اچھے کریم سے چمکتا ہے، لیکن کچھ دیر کے لیے. اگر کوئی استعمال کرتا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میری اپنی طبیعت میں کوئی دوسری چیز ہے. میں تو بہت پرانے خیال کا اظہار میں آپ کو دبانا نہیں. اگر فیس واش، اچھا صابن، اچھا کریم آپ استعمال کرتے اس میں اگر کوئی ناجائز چیز کی ملاوٹ نہیں ہے آپ کر سکتے ہو. زینت اچھی چیز ہے، لیکن کتنی بھی محنت کر لو چہرے پر وہ چند گھنٹوں چمکے گا، بعد میں ویسی ہو. یہ جو دنیا، فلمی دنیا کے اور جو کیمرے کے سامنے لوگ آتے ہیں سچ سنور کر، آپ کبھی ان کو نیند سے اٹھنے کے بعد ایک بار دیکھ لو. ہاں صحیح کہہ رہے ہیں، واللہ کوئی ہنسانے کی بات نہیں، میں ویسے اس کو پسند بھی نہیں کرتا کہ حضور کی محفل میں کوئی ہنسے، ایسی کوئی بات. لیکن آپ ان کو دیکھیں، آپ جن پہ رشک کرتے ہو نا، اگر آپ بن سنور کے شادی میں گئے اور دوستوں نے کہتے تو فلاں خان صاحب کی طرح دکھ رہا ہے، تو اس کو 4 لک میں اور وہ بڑھ جاتے اس کے کھانے کے لیے، مجھے فلاں خان صاحب کی طرح کہہ دو. وہ تو تیری توہین کی اس نے، کیونکہ وہ خان صاحب جس سے تجھے تشبیہ دے رہا ہے وہ تو زانی ہے، وہ تو شرابی ہے، وہ تو اسکرین پر آ کے ناچتا ہے. تجھے دیکھ کر تو یہ ہونا چاہیے کہ تو محمد الرسول اللہ کا غلام نظر آ رہا ہے. ارے جب تو ایسا ہے تو تیرا محبوب کیسا ہوگا، یہ تیرے لیے فخر کی بات ہے. ہاں مجھے کسی خان صاحب سے کوئی چڑ نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے میں کوئی خان صاحب کا مخالف نہیں، کوئی خان صاحب تو برا نہیں مانے، ہم امام احمد رضا خان کے ماننے والے لوگ ہیں. ہاں ہم برادریوں کے اندر اختلاف نہیں کر، لیکن امام وہ خان سے اس لیے نفرت ہے کہ وہ اسکرین پہ آ کے زنا کرتا ہے، گندگی کرتا ہے ہیروئنوں کے ساتھ، شراب پیتا ہے، شراب کو پروموٹ کرتا ہے وہ. لیکن یہ جو ہمارا ہے جسے ہم امام احمد رضا خان کہتے ہیں، وہ ایسا خان ہے جو جب منہ کھولتا ہے تو محبت رسول کی بات کرتا ہے. اسی لیے ہم ان کو اپنا امام کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی. ہمیں کیا ہے؟ تو عرض یہ کر رہا تھا، آپ خوش ہوتے مجھے ہیرو کہہ دیا. میرے بھائی ہیرو وہ نہیں ہے، وہ تو ہزاروں لاکھوں روپے میک اپ پہ خرچ کرتے ہیں. اصل ہیرو تو تم لوگ محمد الرسول اللہ کے غلام. کبوتر نہ بنو، باز بنو. باز اپنے اندر سے کبوتروں کی صفتیں ختم کرو، کووں کی صفتیں، باز بنو باز. سرکار مجھے باز سے اس دن سے پیار ہو گیا ہے، حالانکہ میں پرندوں سے ایسے دل لگانے والا آدمی، لیکن باز سے مجھے اس لیے پیار، میرا پسند کا پرندہ ہے باز، میں اس سے بہت پیار کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے جس دن سے سنا غوث پاک فرماتے ہیں انل بازی و اشب کل شیخین، کہتے ہیں میں ولیوں کی کائنات کا باز ہوں. تو میں نے کہا باز تجھ میں کچھ رکھا ہے، تبھی میرے مرشد نے تجھ سے مشابہت. کہتے ہیں انل بازی و اشب کل شیخین، میں ولایت کی دنیا کا باز ہوں. پھر میں نے باز پر بہت پڑھنے کی کوشش، حالانکہ کوئی پڑھا لکھا نہیں ہوں، لیکن پیچھے لگا کہ یہ باز ہے کیا. تب مجھے پتا چلا کہ باز سب سے اونچا اڑتا ہے، کوئی پرندہ اس کے برابر نہیں اڑتا. غوث پاک نے ایک جملے میں کتنی بڑی بات کہہ دی. کیا کہہ رہے؟ انل بازی و شب، میں ولیوں کی کائنات کا باز ہوں. باز کو آپ کیا کہتے ہیں اپنی زبان میں؟ ایگل. اور اس کو اور بھی کچھ لوگ کہتے ہیں عقاب، عقاب بھی اس کو کہتے ہیں. اس کو باز کا غوث پاک نے، باز میں باز ہوں. وجہ وہ سب سے اونچا، کوئی کوا، چڑیا، کبوتر، ابابل اس کے برابر نہیں اڑ سکتے. غوث پاک کہہ رہے ہیں میں ولیوں کی دنیا کا باز ہوں، یعنی کہ وہ آسمانوں کی طرف اڑتا ہے، میں خدا کی معرفت کی طرف اڑتا ہوں. جیسے اس کے برابر کوئی اڑ نہیں پاتا، ویسے میرے برابر کوئی معرفت کی طرف جا نہیں سکتا. پھر دوسری چیز توجہ فرمائیں، غوث پاک فرماتے کیا؟ میں باز ہوں. تو باز کو جب میں نے پڑھا تو پتا چلا کہ سارے پرندے مردار کھاتے ہیں، باز مردار نہیں کھاتا، کسی کا کیا ہوا شکار نہیں کھاتا. وہ تازہ تازہ خود شکار کرتا ہے اور اپنا شکار خود کھاتا ہے، یعنی وہ دوسروں کے ٹکڑوں پہ نہیں پلتا بلکہ وہ خود روزی کما کر کے کھایا کرتا ہے. اے بازو کب تک کبوتر بن کے رہو گے؟ باپ کے مال پہ کب
رہوگے. اپنی جوانی پر تمہیں افسوس نہیں ہوتا؟ بوڑھے باپ کے مال پر راج کرتے ہو, بوڑھے باپوں کو ستاتے ہو, بوڑھے ماں باپ کو تنگ کرتے ہو اور نکامے پھرتے ہو, نہ کوئی کام ہے نہ کوئی کاروبار ہے, بس اچھا موبائل, اچھی گاڑی, اچھے کپڑے اور شان سے پھر رہے. اللہ اکبر. خود کماؤ. اگر باپ اربوں پتی ہے, خربوں پتی ہے, بادشاہ ہے, پھر بھی کمانے کی عادت ڈالو, اس لیے کہ اسلام میں سب سے بہترین روزی وہ ہے جو انسان اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتا ہے. ہاتھ سے کمانے کی عادت ڈالو. بوجھ بننے کی بجائے بوجھ اٹھانے کی کوشش کرو. بوجھ بننے والا اہم نہیں, بوجھ اٹھانے والا اہم ہے. تو باز کسی کا کیا ہوا شکار نہیں کھاتا. نمبر 3, باز کتنا بھی اونچا اڑے, نظر اتنی تیز ہوتی ہے کہ سمندر کے شکار پر بھی وہ دیکھ لیتا ہے. فرماتے میں باز ہوں. کتنی تیز نظر ہے آپ کی؟ کہتے نظر تو الی بلاد اللہ جماع, میں اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے تم ہتھیلی پر رائی کا دانا دیکھتے. بہرحال کبوتر نہ بنو با, یہ زنا کے اڈوں پہ جا رہے ہو. یہ کووں کی صفت ہے, تمہاری نہیں. کوے کرتے رہے, کووں کو کرنے دے, آپ کا کام نہیں. شراب کووں کا کام, آپ کا. میں کوے کسے کہہ رہا ہوں آپ سمجھ سکتے ہیں, نہیں سمجھے تو مسجدوں کے امام سے پوچھ لیں. آپ باز ہو. کوا گندگی پہ بیٹھتا نا, غلاظت پہ بیٹھتا نا, تم گناہ کی غلاظت پہ بیٹھنے والے نہیں ہو. بلکہ باز تو کبھی گھونسلہ بھی نہیں. سب پرندے گھونسلے میں رہتے ہیں, باز کبھی گھونسلہ نہیں بنا, وہ ایسی چٹانوں پر رہتا ہے. اقبال نے کہا تھا, اقبال کو باز بہت پسند تھا. اقبال نے مسلم جوانوں کو باز سے تشبیہ دی. کہتے نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر, تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. اور عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں, نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. گناہ کی گندگی پہ مت بیٹھو, پہاڑ نیکیوں کی پہاڑ کی چٹانوں پر بیٹھو. تم بہت بڑے مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہو. تو وہ گھونسلے میں نہیں رہتا. اور پھر ایک اہم بات, آپ کہیں گے کیا یہ باز کا ذکر چھیڑ دیا؟ میں نے کہا بات اسی طرح, خطاب اسی کو کہتے. حالانکہ میں کوئی خطیب نہیں, لیکن کوشش ہے. سوچو, سارے پرندے جب بارش آتی ہے تو گھونسلوں میں چھپ جاتے ہیں. بارش کے وقت بادل گڑ 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 کرتے تبھی چھپ جاتے, بارش آنے ہی نہیں دیتے. بارش آئے گی وہ چھپ جائیں گے. لیکن عقاب ہوتا ہے, اس کا تو جو گھونسلہ ہی نہیں ہوتا, وہ بارش کا انتظار کرتا ہے, موسم کو انجوائے کرتا ہے. کتنا آنا ہے, تو بدلے گا میں نہیں بدلوں گا. آخر بارش کو بند ہونا پڑتی ہے. او بازو, ماحول سے پریشان مت ہونا, موسم کو انجوائے کرو. موسم تو بدلنے کے لیے آتا ہے, باز نہیں بدلتا, موسم بدل جاتا ہے. اس لیے کسی زمین کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھ کر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. کسی کو خون میں تڑپتا دیکھ کر مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کسی کی دھمکیوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہو. تم محمد الرسول اللہ کے باز ہو. یہ موسم بدل جائے گا انشاءاللہ, پھر ایک نئی شان کے ساتھ مومن دنیا کے سامنے آئے گا. جیسے ہر بار فلسطین سجا ہے, انشاءاللہ یہ پھر سج کر کے سنور کر رہے گا. مظلوموں کی آہ کبھی خالی نہیں جاتی, انشاءاللہ ان کی آہیں بھی برباد نہیں ہوگی. یاد رکھنا, ہر رات میں صبح اس وقت ہوتی ہے جب ہزاروں ستاروں کا خون ہوتا ہے, تب کہیں جا کر کے صبح کا سویرا نمودار ہوتا ہے. ایسے ہی کئی مومن جام شہادت نوش کرتے ہیں, تب مومنوں کی صبح کا آغاز ہوتا ہے. یہ صبح جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز, نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا. وہ صبح جس سے لرزتا ہے شبستہ کا وجود, ہوتی ہے بندے مومن کی اذان سے پیدا. اس لیے انجوائے کرو, لیکن اتنے بزدل ہو کہ چوہے اور چپکلی سے ڈرتے, کیونکہ پاپ کرتے. جرائم انسان کے دل میں خوف پیدا کرتا ہے. پاپی ہو گئے نا, زنا, شراب, جوا, حرام کھانا, عورتوں پر پاپ کی نظر ڈالنا, یہ سب ہو گیا ہے, اس لیے بزدل ہو گئے. ورنہ تم ہی تھے ایک اکیلا معین الدین جسے دنیا کہتی. آتا ہے پورے ہندوستان کا نقشہ بدل جاتا ہے. 90 لاکھ کو ایمان کی دولت نصیب ہوتی. وہ 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر کے چلے گئے. تم اپنے بچوں کو بھی مسلمان بنا سکے؟ تم اپنی بیوی کو بھی مسلمان بنا سکے؟ آپ کہیں گے کیا بکتا ہے؟ کہا بکتا نہیں ہوں, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. آپ کہیں گے ہم مسلمان نہیں ہیں. میں نے کہا میں نے کب کہا, میں مفتی بھی نہیں ہوں کہ فتویٰ لگاؤں, لیکن ذرا ڈھونڈو تو اسلام کہاں ہے. تمہاری بیٹیاں اگر چڈی پہن کر کے اسکول جا رہی ہے, یہ کون سا اسلام ہے؟ تمہاری بیٹیاں اگر فون پر کسی اجنبی مرد سے گفتگو کر رہی, کون سا اسلام ہے؟ اسلام کی بیٹی تو وہ ہے جس کے سر کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا. ایک تقویٰ وہاں ہے, ہمارا دین کہاں ہے؟ شادیوں میں دین ہے, ڈی جے بجا رہے ہو دین ہے, تمہاری عورتیں جگہوں میں ڈانڈیا کھیل رہی ہے دین ہے, کہاں ہے دین؟
और जगहों में नाच रही औरतें। कहां है दीन? दीन ढूंढो अपनी जिंदगी में, कहां है दीन? अपने घर को ही मुसलमान बना सके, वो तो 90 लाख को मुसलमान बना चुके, हम अपने घर को ही मुसलमान बना? कौन से मुसलमान हैं? और फिर हमें घमंड है कि हम जन्नत में जाएंगे। मेरे अजीज, चिड़ियों का जहां और उकाबों का जहां और। हाँ, जिस जिंदगी में गुजार रहे हो ना, हाँ, हीरो अगर टोपी पहन ले, चाइना टोपी, तो शर्म नहीं आएगी, दाढ़ी रखने में शर्म आती। बुढ़े हो गए, सफेद दाढ़ी निकलने लगी, मगर अभी तक तौफीक नहीं दाढ़ी रखने। क्यों? कैसा लगूंगा? तो हुजूर कैसे लगते थे? कैसा लगूंगा? गौसपाक कैसे लगते थे? कैसा लगूंगा? इमाम हुसैन कैसे लगते थे? कौन से मुसलमान जो अपने नबी की सुन्नत पर अमल करने में शर्म करे? कैसा मुसलमान? कौन सा? मैं पर्दा करूंगी तो लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहें? लानत कर। हमें लोगों से क्या लेना, हमें तो खुदा की रजा चाहिए। मेरे घर की शादी में उलमा की तकरीर होगी तो लोग कहते हैं यार जहां ढोल ना बजे तो मैयत और शादी में फर्क क्या है? मैंने कहा वो औरों की मैयत और शादी होगी जहां ढोल बजते हैं। हमारे यहाँ कोई ढोल का तस्वुर नहीं, कोई म्यूजिक का तस्वुर नहीं है, हमारे कोई नाच गाने का तस्वुर नहीं है। हम बहुत खुश होते हैं नात पढ़ते, हम बहुत खुश होते हैं तकबीर बुलंद करते हैं, हम बहुत खुश होते हैं तो सज्जा शुक्र करते हैं। शादियां कहां है? 5-5, 10-10 लाख में हॉल बुक करते हो। चले अल्लाह ने दिया है, आपकी अपनी मर्जी, लेकिन पूछता हूं, मैं इस पर कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, 5 लाख का करो, 10 लाख का करो, आप जाने, मुफ्तियाने किराम जाने, लेकिन पूछता हूं 5 लाख का हॉल बुक करने वालों, पड़ोस में जो 35 साल की बच्ची हो गई है और उसके बाप के पास शादी को पैसे नहीं है, कभी उसका भी सोचा? अपनी बेटी के लिए 5 लाख का हॉल, 10 लाख का हॉल बुक करवाने के लिए पहले ये भी सोचा कि कोई गरीब की बच्ची मेरे बाजू में? जलसों में दर्द भरी बातें करोगे, बेटियां भाग रही, क्यों ना भागेगी? तुमने शादियों को इतना महंगा कर दिया, जहेज का सिस्टम शुरू कर दिया है, कहां इस्लाम? अफसोस। चलें अपनी बात ना करूं, टाइम पूरा होता है। तो गौसे पाक नेक की दूसरी सिफत, वो जो बात कर रहा था, हदीस पढ़ रहा था, फिर बात आ गई, हुजूर की बात कर रहा था, तो सच से चेहरा चमकता है, जनाजे में भी चेहरा चमकेगा इंशाअल्लाह, सच की आदत डाल के। अच्छा, कुछ लोग ये सोचते हैं मौलाना आज दौर नहीं रह गया सच का, ये झूठ है, ये भी झूठ है। दौर कोई हो, शरीयत मुस्तफा जाने रहमत की अटल है। अरे हजरत झूठ बोल, सच बोलेंगे तो पकड़े जाएंगे, ये होगा वो होगा। मैंने कहा हो ना यार, कोई क्या कर लेगा? जान लेगा ना, जान ले लेगा, सिर्फ जान लेगा, शहीद हो जाओगे। सच बोल के शहीद हो जाना अच्छा है, झूठ बोल के जिंदा रहने से। बोलो ना, हिम्मत करो, मोमिन हो ना, हिम्मत